بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تعلیم کے بارے میں اگر بات کی جائے تو تعلیم کی بہت ساری ڈیفینیشنز آپ کو یہاں پہ رائج ملیں گی۔ کسی ایک ڈیفینیشن کو آپ لیں گے تو کہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ تعلیم جو ہے اپنے رویے کو بہتر بنانے، اپنے رویے کو تبدیل کرنے کا نام ہے۔ کہیں آپ کو تعلیم کی جو ڈیفینیشن ملے گی اس میں اپنے سماجیات، معاشرتی اور جتنے بھی دوسرے آپ کے تعلقات ہیں، رویے ہیں، اس کو تبدیل کرنے، اس کو سدھارنے کی وصف یا اس میں کوالٹی کو تعلیم کہا گیا ہے۔ کہیں روزگار کمانے کے لیے جو علم حاصل کیا جائے وہ بھی تعلیم کا حصہ ہے یا تعلیم کی ڈیفینیشن میں فٹ بیٹھتا ہے۔ لیکن ان سب کو اگر جمع کر کے اس کا سم اپ کیا جائے تو پرانے وقتوں میں اور موجودہ دور میں جو تعلیم کی ایک ون لائن ڈیفینیشن بنتی ہے وہ یہ ہے، انگلش میں جیسے کہتے ہیں کہ چینج ان بیہیویئر۔ اس کو ہم ایجوکیشن کہتے ہیں، اس کو ہم تعلیم کہتے ہیں۔ ایجوکیشن جیسا کہ ناظرین لیٹن ورڈ ہے، ایجوکیٹو ایک ورڈ تھا جس کی معنی یہ ہے کہ ٹو برنگ اپ، ٹو بریڈ یا ٹو ٹرین، یعنی تربیت کرنا، اوپر لے آنا اور ابھارنا، یا کسی نئی چیز سے پرانی چیز سے بریڈ یعنی کسی نئی چیز، پرانی چیز سے نئی چیز کو نکالنا۔ تو ان میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کچھ نہ کچھ یعنی پرانی چیز سے نیا آ رہا ہے۔ تو بیہیویئر کی اگر ہم میننگ دیکھیں گے تو بیہیویئر کی بھی معنی یہ ہوتی ہے کہ اپنے پاس، آپ کے پاس جو پہلی چیز موجود ہے اس کو تبدیل کرنا، اس کا اسے بیہیویئر کہتے ہیں۔ تو ناظرین، اب اگر ہم اپنے تعلیمی نظام کو دیکھیں تو کیا ہمارا تعلیمی نظام اس پوری ڈیفینیشن کے معیار پہ پورا اترتا ہے؟ اگر ہم اپنا رائٹ فرام پرائمری اسکول ٹورڈز یونیورسٹی ایجوکیشن پورا سسٹم اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایک چیز تو بڑے تواتر سے نظر آتی ہے، جو کہ یقیناً صحیح ہے، غلط نہیں کہہ رہا میں اسے، کہ پرٹیننگ ٹو امپلائمنٹ یا پرٹیننگ ٹو لیولیہوڈ، جسے ارننگ کہتے ہیں، روزگار کمانے کے لیے سارا جو ہمارا تعلیمی نظام کی بساط بچھائی گئی ہے وہ ساری اس کے روزگار کمانے یا اپنا کاروبار کرنے یا اپنی جاب کرنے کے حساب سے ہے۔ ہمارا جو ایگزامینیشن سسٹم ہے وہ بھی جو ہے اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اسی پہ مطلب وہ کھڑا ہے کہ کس طرح نمبر زیادہ آ جائے۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ مڈل کلاس میں جو گریڈ 8 تک ہوتی ہے اس میں ٹیچرز اور والدین اس لیے محنت کرواتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں آپ کو محنت کرنے کا کہ اچھے نمبروں سے آپ پاس ہو جائیں۔ کیوں اچھے نمبروں سے ہمیں پاس ہونا ہے؟ اس لیے کہ 9th اور میٹرک یعنی جو بورڈ کے امتحانات ہوں گے اس میں ہمارے اچھے گریڈ، اچھی پرسنٹیج آ جائے۔ جی پھر میٹرک میں اچھی پرسنٹیج لینے کا مقصد آخر کیا ہے؟ کیوں لینی ہے ہمیں؟ وہ اس لیے لینی ہے ہمیں کہ اچھے کالج میں داخلہ مل جائے۔ اب کالج میں ہمیں محنت کرنی ہے اس لیے کہ انٹر میں اچھے نمبر آ جائے۔ اب انٹر میں اچھے نمبر ہمیں کیوں چاہیے؟ اس لیے کہ یونیورسٹی، اچھی کسی یونیورسٹی میں ہمیں داخلہ مل جائے۔ اب وہ 4 سال 5 سال جو بھی بیچلر پروگرام ہے وہ ہمیں دل لگا کے پڑھنا ہے، محنت کرنی ہے۔ کیوں؟ تاکہ فائنل ایئر میں ہماری اچھے نمبر آ جائیں یا پوزیشن آ جائے۔ کیوں پوزیشن آ جائے؟ تاکہ ہمیں اچھے ادارے میں جاب مل جائے۔ کیوں جاب مل جائے؟ تاکہ ہم زیادہ پیسے کما سکیں۔ تو ناظرین، اب اس بیچ میں اگر دیکھا جائے سرسری طور پہ تو اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی۔ چلیں ٹھیک ہے، اب انسان ہے، ظاہر سی بات ہے، اس کو اپنا روزگار کا جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے روزگار کے مواقع اس کو اویل کرنے ہیں، تو اس کے لیے چاہے وہ ایجوکیشن حاصل کریں، کوئی اسکل، وہ بھی ایجوکیشن ہے، وہ سیکھ لے، یا کوئی چھوٹی سی دکان کھولے، کچھ نہ کچھ اسے بہرحال کرنا ہے، اور رزق حلال جو ہے ہمیں شریعت میں بھی حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب اس کے اگر ہم ڈیپ جائیں، جب اس کو ہم جسٹ ایک کمپوننٹ بجائے اس کے
کہ ہم اس کو ایجوکیشن کا ایک کمپوننٹ سمجھیں، اس کو گول آف ایجوکیشن کا ایک جو ہے ہم فیکٹر سمجھیں. ہم نے پوری کی پوری ایجوکیشن کی عمارت جو ہے ہم نے پوری اس کی بنیادوں میں ہم نے صرف کمانے، پیسہ کمانے اور اچھے نمبر لینے اور امتحانات پاس کرنے کی جو ہے پوری بنیاد اس میں ڈال دی ہے، جس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ رائٹ فرام پرائمری ایجوکیشن ٹورڈز یونیورسٹی ایجوکیشن ہماری جو جسے کہہ لیں برین اسٹارمنگ ہوتی ہے یا جو برین واشنگ ہوتی ہے وہ اس طرح کی بنتی ہے کہ جب ہم ایک یونیورسٹی گریجویٹ جب نکلتا ہے تو وہ ایک ایسا آپ کہہ لیں کہ پیسے کمانے کی مشین تو پوری طرح اس میں تیار ہوتی ہے، لیکن دوسرے جو پہلو ہیں ایجوکیشن کے وہ اس سے وہ یکسر جو ہے بلینک ہوتا ہے ٹوٹلی. کون کون سے پہلو ہوتے ہیں؟ جیسے ہم نے کہا کہ چینجنگ ان بیہیویئر از کالڈ ایجوکیشن. To adopt right trait to get pleasure of God is called education. To become well known of جو اسے کہتے ہیں کہ social norms and values, to know culture, to know core ethical values، یہ ساری چیزیں ایجوکیشن کے کمپوننٹس ہیں اور کمپوننٹس آف گولز ہیں. تو اب جب ہم پیسے کمانے کی مشین بن جاتے ہیں، جب ہمیں برین واشنگ کی جاتی ہے ہماری کہ پیسے کمانے کے لیے، امتحانات پاس کرنے کے لیے اور اچھی نوکری ملنے کے حاصل کرنے کے لیے آپ جو ہے تعلیم حاصل کرتے جاؤ، تو ظاہر سی بات ہے جب 16 سے 18 سال یا 20-22 سال تک ہماری کنٹینیوسلی ایک یہ برین واشنگ ہوتی رہے گی تو اس کے بعد پروڈکٹ بھی یہی نکلنی ہے. ظاہر سی بات ہے جب ایجوکیشن کا نام ہے مطلب ہے بریڈنگ. جب ہم 20 سے 22 سال جو چیز ہم بریڈ کریں گے، جو چیز ہم اس میں جو ہے بیج ڈالیں گے، تو اس کی فصل بھی وہی جو ہے ہمیں ملنی ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بچوں کو جو ہے پرائمری ایجوکیشن سے آخر تک ہم ان کو یہ پڑھائیں کہ آپ نے اچھی نوکری حاصل کرنے کے لیے تعلیم حاصل کرنی ہے اور آخر میں ہم یہ اس سے امید لگائیں کہ وہ ایک اچھا انسان، ایک ریسپانسبل سٹیزن، ایک گڈ مسلم بن کے جو ہے اپنی سوسائٹی میں کوئی رول پلے کرے گا. تو یہ ناظرین بات جو ہے عقل سے بہت بعید ہے. اب دیکھا جائے تو ماڈرن ورلڈ میں بھی آج کل جو ہے ایتھکس کو، کور مورالٹی کو اور جو ہے بیہیویئر، ہیومن بیہیویئر کو جو ہے بہت اہمیت دی جا رہی ہے. اس پہ جو ہے اسٹڈیز بہت ہے، ریسرچز ہو رہی ہیں اور ٹریننگز آ رہی ہیں جو لوگ اس میں انٹرسٹ بھی لے رہے ہیں. اور زیادہ تر جو پروفیشنل ادارے ہیں، جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں یا جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، ان میں اب ان چیزوں کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے. آپ دیکھ لیں کہ بزنس ایتھکس پڑھایا جا رہا ہے، کہیں پہ میڈیکل ایتھکس پڑھایا جا رہا ہے، کہیں پہ جوڈیشل ایتھکس پڑھائے جا رہے ہیں، کہیں پہ کچھ پڑھایا جا رہا ہے، لیکن اس میں ایتھکس اور مورالٹی کی بات لازمی ہوتی ہے. لیکن بہت افسوس ہے، بہت یقین مانے تکلیف ہوتی ہے جب ہم اپنے ملک میں آن ہول ہوں گے اور ہیں بھی ایسے ادارے، کچھ ایسے لوگ جو ایتھکس مورالٹی پہ کام کر رہے ہوں گے، جن کا دل چاہتا ہوگا یا جو خود عمل کرتے ہوں گے، لیکن وہ یقیناً ہمارے جو ہے آٹے میں نمک کے برابر ہے. معاشرہ چلتا ہے، معاشرہ جو نام ہے سوسائٹی، وہ کیا ہے؟ وہ ایک مجموعہ ہے انسانوں کا. سوسائٹی انسانوں کا مجموعہ ہے، مجموعے کا نام ہے، ایک یا دو انسان کا نام نہیں ہے. تو جب ہم آن ہول اس رویے کے حامل ہیں کہ ہمیں جو ہے اپنا رویہ چینج نہیں کرنا، ہمیں مورالٹی پہ نہیں جانا، ہمیں جو ہے ریسپیکٹ نہیں کرنی، ہمیں جو ہے کور ایتھیکل ویلیوز جو دوسری بھی ہیں، وہ جو ہے سوشل نارمز جو بھی ہیں، ان کو ہم نے بادر نہیں کرنا، تو ظاہر سی بات ہے جو پھر معاشرے کی خرابیاں ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں اپنے ایجوکیشنل سسٹم میں لازمی جو ہے ریویو کرنا چاہیے، نظر ثانی کرنی چاہیے کہ آخر کیا خرابی ہے، کیا بنیادی خرابیاں ہیں جو ماسٹرز ڈگری ہولڈر بھی ہمارے پاس اتنی تعداد میں ہیں. آپ دیکھ لیں پہلے کہا جاتا تھا لٹریسی ریٹ کم ہے، لیکن اب اپیرنٹلی آپ دیکھ لیں تو پرائیویٹ اسکولز اتنے کھلے ہوئے ہیں، گورنمنٹ اسکولز بھی فلڈ اپ ہیں، مدرسے الگ چل رہے ہیں، پتہ نہیں نئی روشنی اسکول، فلاں اسکول، سیف کے اسکول، یہ اسکول، وہ اسکول، اتنی آرگنائزیشنز، اتنی این جی اوز کام کر رہی ہیں تعلیم کے میدان میں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. لیکن
سب کیا نکال رہے ہیں؟ سب ڈگری ہولڈر نکال رہے ہیں، سب میٹرک پاس اسٹوڈنٹ نکال رہے ہیں، سب انٹر پاس جو ہے طلبہ نکال رہے ہیں باہر، جو جا کے کوئی دکان کھول لیتا ہے، جو جا کے کوئی نوکری کسی فیکٹری میں کر لیتا ہے، کوئی اپنا کاروبار کھول لیتا ہے۔ زیادہ اگر پڑھے لکھے ہوں گے، جینیس ہوں گے، تو اس نے CSS کر لیا، اس نے جو ہے جوڈیشری کا ایگزام پاس کر لیا، اس نے جو ہے آرم فورسز میں اس کا جو ہے سلیکشن ہو گئی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے اس دنیا میں زندگی کی معراج حاصل کر لی۔ یعنی ہم نے اپنی زندگی کو ناپنے کا، اپنی زندگی کے مقصد یہ بنا لیا ہے کہ جب ہم پیدا ہوئے تو اب ہمیں آہستہ آہستہ بڑھنا ہے اور آگے جا کے کسی بلند مقام پہ فزیکلی، یعنی دولت کے لحاظ سے یا دنیا کے مقام کے لحاظ سے ایک اوپر والے مقام پہ پہنچ جانا ہے۔ جب دیکھ لیں آپ اس سسٹم کی خرابی کہ جب سوری ٹو سے، لیکن مجھے یہ بات کہنے دیجیے کہ جب ہمارا CSS آفیسر جب CSS کر کے اکیڈمی سے ٹریننگ لے کے جب وہ پہلی پوسٹنگ حاصل اس کو ملتی ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ میں یہ ہو سکتا ہے ہارش ورڈز یوز کروں کہ ایک ہیومن بینگ سے ایک ٹپیکل بیوروکریٹ یا CSP آفیسر بننے تک کا اس کا سفر دیکھ لیں آپ۔ پہلے آئے گا، جتنی انسانیت اس کو 17 گریڈ میں ہوگی، جب 20 گریڈ میں پہنچے گا یا 21 گریڈ میں آئے گا، جب ریٹائر ہو رہا ہوگا تو اس کے منہ سے جو ہے، اس کے چہرے سے فرونیت اور روحنیت ٹپک رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ جوڈیشری میں دیکھ لیں، جتنا بڑا جج، جتنا بڑا گریڈ، آرم فورسز میں دیکھ لیں آپ، جتنے بھی پولیٹیشنز کو تو آپ چھوڑ ہی دیں، ان میں تو چلیں ایجوکیشن کا بھی کوئی اتنی شرط نہیں ہے۔ تو یعنی ان ساری چیزوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے، افسوس کے ساتھ پھر ہمیں یہ کہنا اور ماننا پڑتا ہے کہ تعلیم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ اگر ہم نے اپنے بیہیویئر چینج نہیں کیے، ہم نے اپنا ایٹیٹیوڈ چینج نہیں کیا، ہم نے اپنی سوچ چینج نہیں کی، سوسائٹی سوشل جو نارمز اور ویلیوز نہیں سیکھے، ہم نے ایک دوسرے کو ریسپیکٹ دینا، ہم نے ایک دوسرے کا آنر کرنا، ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنا نہیں سیکھا، اپنا ٹیمپرامنٹ امپروو نہیں کیا، سیلف کنٹرول لے پانا حاصل نہیں سیکھا، سیلف ایکچولائزیشن ہماری نہیں ہوئی، تو ہمارا آخر تعلیم نے کیا بگاڑ لیا؟ جس طرح اگر ہم یہ 15 درجے، 20 درجے یا 25 درجے نہیں پڑھتے تو بھی ہم ایسے ہی تھے، اس کے بعد بھی ہم اگر ایسے ہی ہیں تو پھر ہم نے کیا کیا؟ آخر تعلیم حاصل کر کے اپنا وقت ضائع کیا۔ تو بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، بات کو سم اپ کرتے ہیں کہ ایک ہی پوائنٹ ہے میرا کہ برائے مہربانی میرے جتنے بھی باشعور دوست ہیں، پڑھے لکھے دوست ہیں، جو اپنی ایک تھوڑی بہت سوچ رکھتے ہیں یا جن کو ایک درد ہے ملک کا، قوم کا، اور کچھ کو نہیں، اپنے بچوں کا، کسی کا درد ہے، کوئی زندگی میں کچھ ان کی کوئی اپنا ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، برائے مہربانی ان کو میری یہ اپیل ہے درد مندانہ کہ اس چیز پہ سوچیں، برائے مہربانی اس کو سوچیں، ایجوکیشن پہ ڈیپلی ہم سوچیں، اپنے سسٹم کو ہم اینالائز کریں، سارٹ آؤٹ کریں، اس کے جو گیپس اور لیپس ہیں اس کو پھر اس پہ جو ہے اسٹڈی کریں، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ ہم جو ہے وہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا تعلیمی نظام صرف کلرک پیدا کر رہا ہے، تو برائے مہربانی اب کلرک اور افسر پیدا کرنا چھوڑ دیں، بہت ہو گئے ہیں ہمارے پاس CSS افسر، بہت ہو گئے ہیں ہمارے پاس جوڈیشری، بہت ہو گئی ہیں آرم فورسز، اب برائے مہربانی انسان پیدا کرنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ کا واسطہ ہے آپ سب دوست میں بھی اس بات پہ سوچیں، حکومت سے میری اپیل ہے، آرگنائزیشن سے اپیل ہے، NGO سے اپیل ہے کہ اس بات پہ سوچیں کہ اب ہمیں انسان پیدا کرنے چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔